جن کی شان یہ ہے کہ وہ دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، ابھی منہ پہ نہیں پھیرتے، پہلے دعا قبول ہوتی۔ لیکن یہ کلیم اللہ ہیں۔ حبیب اللہ کی شان کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی خواہش پیدا نہیں ہوتی، رب پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ جی تو کلیم اللہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، مولا اسے غرق کر دے، غرق نہیں ہوتا، پھر دوسرے دن ستاتا ہے، پھر بدعا کرتے ہیں غرق نہیں ہوتا، تیسرے دن پھر ستاتا ہے، پھر بدعا کرتے ہیں غرق نہیں ہوتا۔ پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا کلیم اللہ نہیں ہوں کیا؟ میں مستجاب الدعوات نہیں ہوں؟ تیرا نبی نہیں ہوں؟ رسول نہیں ہوں؟ مولا اے کلیم اللہ بے شک تو سب کچھ ہے۔ فرمایا مولا پھر اس کے بارے میں میری بدعا کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس سے جان چھوٹ جائے۔ موسیٰ میں تیری ہر بات قبول کرتا ہوں، لیکن تو جس وقت بدعا کرتا ہے نا تو یہ اپنے محل میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس محل کے اوپر انٹریسٹ میں اس نے جب بنایا تھا، ابھی خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا، تو اس نے انٹریسٹ میں دروازے میں مین گیٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے۔ تو جب تیری بدعا کرنے سے میرا غضب اور قہر اور جلال غصے میں آتا ہے کہ میں اسے غرق کر دوں، تو سامنے رحمان الرحیم کا لفظ مجھے نظر آتا ہے، اور میری رحمت جو ہے اس کو میرے قہر اور غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، کیونکہ میری شایان شان نہیں کہ جہاں رحمان رحیم لکھا ہو میں اوپر اس کے پتھر برساؤں، اس کو ہلاک کر دوں، اس کو غرق کر دوں۔ جب اس محل سے باہر نکلے گا نا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، پھر غرق کر دوں گا۔ پھر تاریخ گواہ ہے، تمام کتب میں لکھا ہے کہ فرعون جو ہے اس کو اللہ وحدہ لا شریک نے پانی کی موجوں میں غرق کیا، اس گھر میں وہ نہیں مرا۔ علماء دیوبند نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی لکھا کہ لوگوں اگر فرعون جیسے سرکش کے ظالم اور مشرک کے دروازے پہ رحمان رحیم لکھا جائے اللہ اس پہ عذاب نہیں بھیجتا۔ بتاؤ تمہارے بچے کے سینے میں پورا قرآن اگر آ جائے تو بتاؤ پھر تمہارے بچے پر تمہارے گھر پر اللہ کی کتنی رحمتوں کا اور پھر ایک اور روایت میں آتا ہے ایک بندہ تھا ساری زندگی انسان ہے دنیا میں آتا ہے جب تو یہ دنیا کے نشیب و فراز کی مستی میں آ کر مست ہو جاتا ہے، رب کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے اس کے محبوب کو بھی بھول جاتا ہے، پھر یہ دنیا کے لوازمات میں ایسا پھنس جاتا ہے اس کو فرصت ہی نہیں ہوتی، گناہوں میں جکڑ جاتا ہے، تو وہ بھی بیچارہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، کبھی بھول کے بھی رب کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب مرنے لگا تو بیوی کو بلایا، کہنے لگا اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرے یہ آخری لمحات ہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، مرنا ہر ایک نے ہے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں کیا، جاتی ہوئے ڈائریکٹ میری قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ لیکن ایک بات سن میری بیوی، اگر تو واقعی ہی میری ہم سفر زندگی کی اور تو واقعی اگر میرے ساتھ پیار کرتی ہے تو اور امید ہے مجھے لگتا ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہوگا، اگر وہ بچہ ہوا بیٹا تو وہ جب تھوڑا سا بھی بولنا سیکھے اپنی توتلی زبان میں تھوڑے سے لفظ اور کلمے کہنا شروع کرے تو اس کو اٹھا کر کے مولوی استاد جی کے پاس لے جانا، انہیں کہنا استاد جی یہ بچہ ہے یتیم ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اسے قرآن پڑھا دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی نہیں کی تو یہ تو اچھی بات ہے، اس کو بھی پورا کروں گی۔ اب وہ مر گیا، مرنے کے بعد تو اللہ نے اس کو جہنم میں بھیج دیا، جہنم میں جلتا رہا، اس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گیا، عذاب میں تھا۔ جس وقت اس کا بچہ پیدا ہوا کچھ عرصے کے بعد توتلی زبان سے اس نے بولنا سیکھا تو ماں اس کو لے کر چلی گئی استاد جی کے پاس، استاد جی میرے شوہر کی یہ وصیت تھی اس کے سر پہ دست رکھو، ہاتھ رکھو، کیونکہ یتیم پہ سر پہ ہاتھ رکھو اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے تمہارے پر اور تمہارے رزق میں تمہاری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں یتیم بچہ پلتا ہے یاد رکھو کبھی فاقہ نہیں ہوگا اس گھر میں، اللہ کی رحمتوں کا نزول بارش کی طرح ہوتا ہے۔ تو استاد جی اس کو قرآن پڑھاؤ، استاد جی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ بچہ تھا ابھی چھوٹا تھا ننھا منھا سا، اس نے توتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس بندے کو جہنم سے نکالو اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا کر اسے جنت میں بھیج دو، جنت میں اسے کہو موج مستی کر، اب صبح قیامت تک تو جنت میں رہے گا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا، جہاں سے مرضی کھا جہاں سے مرضی پی، جو مرضی کار جنت ہے۔ اب تیرے لیے
میں نے جنت کشادہ کر لی ہے، تو وہ بندہ خدا کہتا ہے مولا یہ کیا ہو گیا اتنے جلدی کہ کہاں میں جہنمی تھا، کہاں جنت میں مجھے اتنے انعام مل گئے۔ کہا تیرے بچے نے توتلی زبان سے مجھے رحمان رحیم کہا تو میری غیرت نے برداشت نہ کیا کہ جس کا ننھا منہ بچہ توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کے والد کو جلا رہا ہوں، اس لیے میری غیرت نے برداشت نہیں کیا، میں نے تجھے جنت میں بھیج دیا۔ دوستو یہ قرآن کے صرف بسم اللہ شریف کے فضائل ہیں، تو آگے پورے قرآن کی کیا فضائل ہوں گے یہ قرآن تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، آپ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ مولا علی شیر خدا نے کسی نے پوچھا آپ بتائیں علی یہ قرآن جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قرآن تو خود کہتا ہے وَلَا رَتْمٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر چیزوں کا مجموعہ ہے، ہر علم اس میں ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ لِكُلِّ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا ذکر اس میں موجود ہے۔ کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا یہ سارا قرآن جو ہے اس کا لب لباب اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا لب لباب اللہ وحدہ لا شریک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا ماخذ اور لب لباب جو ہے وہ اللہ نے بسم اللہ کی با میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کی با کا سارا ماخذ جو ہے اور سارا لب لباب اللہ نے بسم اللہ کے با کے نقطے میں رکھا ہے۔ تم جانتے ہو وہ نقطہ کون ہے؟ فرمایا انا نقطۃ البا، اور میں علی وہی نقطہ ہوں۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لیکن کوئی محفل میں آنے والا سمجھے کہ یہ علی علی کرنے والا صدیق نہیں کرتا، نہ میں ایک دفعہ تقریر کرنے گیا ہوں، آخری بات ہے کرنے کے لیے گیا ہوں، تو وہاں اہل تشیع بھی تھے دوسرے مکاتب فکر کے، تو میرے پاس آ کے مجھے کہنے لگا مولوی صاحب علی کی تعریف کرو۔ میں نے کہا علی کا کلمہ پڑھا ہے یا نبی کا پڑھا ہے؟ اگر علی کا پڑھا ہے تو میں نے اپنے نبی کا پڑھا ہے، میں نبی کروں گا۔ اگر علی کا تم نے پڑھا تو میں علی کروں۔ کہتا نہیں میں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا پھر بیٹھ جاؤ سنو، میں علی کی بھی کروں گا۔ ہاں میں اتنا بتا دیتا ہوں، چلو آپ کو ایک بات میں ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں، کلیہ دے دیتا ہوں۔ کہتا کیا؟ میں نے کہا علی کو ایسا مانو جیسا صدیق اکبر نے مانا، اور صدیق کو ایسا مانو جیسے علی نے مانا۔ کہتا کیا مطلب؟ میں کہا مطلب یہ ہے کہ حضور سیدنا صدیق اکبر جب بھی آتے کاشان نبوت میں نا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ابا جی میرے گھر آتے ہو، بیٹی کو ملنے آتے ہو، بیٹی سے جو ہے محبت پیار کی باتیں کرنے آتے ہو، لیکن میں دیکھتی ہوں منہ سے باتیں کرتے لیتے ہو، کان میری طرف لگاتے ہو، چہرہ علی کا دیکھتے رہتے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا اے میری بیٹی تو نے سنا نہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ میں کہتا ہوں میں بیٹی کی معروضات بھی سن لوں، بیٹی سے میں گفتگو بھی ہو جاؤں، بیٹی کی چاشنی اور محبت والی باتیں بھی سن لوں، اور ساتھ ساتھ میں عبادت بھی کر لوں۔ میں نے کہا اگر علی کو ماننا ہے تو ایسے مانو، اور پھر اگر صدیق کو ماننا ہے تو میں نے کہا پھر جیسے علی نے مانا ایسے مانو۔ کہا کیسے علی نے مانا؟ میں نے کہا نشانوں والا علی پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے پیچھے سے مان کے اللہ اکبر۔ بات ختم ہو گئی۔ اتنے کیوں جھگڑوں میں پڑھ کے امت مسلمہ کو میں افراط و تفریق پیدا کر رہے ہو؟ علی کو ایجا مانو جیسے صدیق نے مانا، ہاں جی علی کا چہرہ بھی دیکھنا ہے عبادت، اور صدیق کو ایسے مانو جیسے علی نے مانا کہ پیچھے اتنی شانوں والا ہو کے پیچھے کھڑا ہو کے کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پتہ چلا کہ علی نے بھی صدیق کو امام مانا ہے۔ ہاں جی کیوں نہیں مانتے؟ نبی نے جو اپنے مصلی عطا کیا ہے۔ تو دوستان محترم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ درد عطا فرمائے، ہم بھی اپنے بچوں کو جہاں اے بی سی اور انگلش میڈیم اور بیکن ہاؤس میں پڑھائیں، وہاں اپنے بچے کو شام کے وقت مولوی صاحب کے پاس بھی بھیجیں۔ استاد جی ایک ایک آیت اس کو یاد کراؤ، یہ ایک ایک آیت یاد کرے گا میرے کریم آقا کے قلب اطہر کے صدقے یہ کچھ عرصے کے بعد حافظ قرآن بھی بن جائے گا۔ جی ساری ڈگریاں لے کے آپ آ جائیں، انجینئر ایم فل پی ایچ ڈی کر لی ہے، لیکن ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھا سکے کیا فائدہ؟ ماں باپ کی قبر پہ دعا نہ کر سکے کیا فائدہ؟ لیکن اگر صرف استاد جی کے پاس چند دن بھیجا ہے، ایک سپارہ ہی پڑھ لیا ہے، تو ماں باپ اللہ نہ کرے فوت ہو گئے، ان کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے، ان کی قبر پہ روز جا کے دعائے مغفرت بھی کر سکتا ہے، قرآن پڑھ کے مغفرت کی دعا بھی کر سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، اور بڑی بڑی ڈگریاں ان کو دلاؤ، پائلٹ بناؤ، لیکن ساتھ حافظ قرآن بھی بناؤ، تاکہ تم مر جاؤ تو
وہ ڈگریاں جو پڑھائی تھی لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے وہ ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ ڈگری تمہیں کام آئے گی، یہ ایسی ڈگری ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مرنے والا خوش نصیب جو ہے اس کو 3 خوش نصیب میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے پیچھے علم نافع چھوڑا ہے۔ وہ علم نافع یہ قرآن ہے۔ یہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں نا، اب یہ بچے نے قرآن پڑھا، اللہ اس کو توفیق دے آگے یہ پڑھائے گا، ہاں جی، جس استاد جی سے پڑھا ہے اس استاد جی کو ثواب پہنچے گا۔ پھر یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا قرآن کا، جس کو بھی پڑھاتا جائے گا وہ ساروں کا ثواب پہلے استاد جی کو پہنچتا رہے گا۔ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے، ہاں جی، یہ اتنا بڑا اکاؤنٹ ہے نا کہ خدا کی قسم یہ قیامت تک کھلا رہے گا اور بڑھتا جائے گا۔ کبھی اس اکاؤنٹ سے زکوٰۃ بھی نہیں نکالی جائے گی، کبھی اس اکاؤنٹ سے کوئی چوری بھی نہیں ہوگی، یہ اکاؤنٹ بڑھتا جائے گا۔ جب قیامت کے دن یہ اکاؤنٹ ملے گا نا، پہاڑوں جیسی نیکیاں، کہو گے یا اللہ میں نے تو نہیں کمائی تھی، کہا بچہ تو چھوڑ کے آیا تھا قرآن پڑھا کے، یہ تیرے پیچھے اس نے کمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا ہے جن اساتذہ نے پڑھایا ہے اور جو اس بچے کے پڑھا ہے اور اس کے جو والدین ہیں، دادا دادی، نانا نانی، جو اس کے خاندان میں والد صاحب والدہ اور جتنے بھی خاندان میں اس کے ہیں، اللہ کریم سب کو اس قرآن کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مزید اس بچے کو علم نافع اور علم حدیث اور علم قرآن کا عالم اور قاری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔